السلام علیکم۔ ایک بڑا یونیک سا اس ٹائٹل ہے اس ویڈیو کا، اور پسند آپ کو آیا ہوگا، اسی نے شاید آپ کو اٹریکٹ کیا ہو اور منایا ہو کہ ویڈیو دیکھی جائے۔ تو اس میں عمران خان صاحب کی چند ایک کارستانیاں ہم شیئر کریں گے جو مذاق کے علاوہ سیریسلی بہت بڑی ہیں، بہت ہیوی ہیں، بہت طاقتور ہیں، اور ایک بڑی وجہ ہے کہ چور ان سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ گراؤنڈ میں اترنا چاہ رہے ہیں، مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور باقی ساری کی ساری ٹیمیں، وہ ایک اکیلے اور 13 ٹیمیں اس اکیلے کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ جس میں سے ایک کارستانی میں آپ کو بتاؤں کہ UN میں 50 سے زیادہ شاید ہمارے مسلم ممالک ہیں، لیکن اکیلے اس مرد مجاہد نے کھڑے ہو کے ساری دنیا کو بتایا، سینہ ٹھوک کے بتایا کہ آپ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہاں پہ نہ کیا کریں، یہ غلط ہے، یہ بری بات ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پوری دنیا کے لیے ایک خاص دن، میرے خیال ہے شاید 15 مارچ مختص کر دیا گیا کہ اس دن اسلاموفوبیا کا دن منایا جائے۔ یہ بہت بڑی کارستانی تھی۔ یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں تھا کام، یہ سارا صرف ہمارے لیے نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ایفرٹ تھا، بہت بڑا ایفرٹ، بہت بڑا ایفرٹ۔ بہت بڑا اس لیے کہوں گا کہ جب سے UN بنا کتنوں نے یہ کوشش کی، جب سے UN بنا کتنے اسلامی ملک تھے جن کے سربراہان یہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے اسی کے ہاتھ سے لکھا تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ دوسری چیز، UN میں ہی کتنی کوشش کرتا رہا بھارت دنیا کو کچھ اور بتانے کی کشمیر کے بارے میں، لیکن عمران خان نے اس کو بھی اتنی حد تک ننگا کیا کہ وہ پریشان ہو گئے، اتنی حد تک گندا کر دیا دنیا کے سامنے کہ وہ پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ کشمیر ایشو، کشمیر کے اوپر ایک بڑے مشہور، بڑے بھاری، فزیکلی بھی بھاری، نام کے بھی بھاری، نام بھی ان کا کافی بھاری ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، مراد لے رہے تھے یا انجوائے کر رہے تھے کشمیر کی وزارت کو، ٹائٹل کو، لیکن رزلٹ زیرو تھا بالکل۔ انڈیا کیا کیا کر چکا تھا کشمیر پہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں آج جا کے پتہ لگتا ہے کیا ہوا تھا۔ اس کے اوپر عمران خان نے ان لوگوں کو لگایا کشمیر کے ایشو کو، کشمیر کی سائڈ پہ، کشمیر منسٹری پہ، جو اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے، دنیا کو بتاتے ہیں۔ کتنے عرصے سے نہیں تھا ہو رہا، کتنے عرصے سے جان بوجھ کے ڈمب قسم کے لوگ اس چیز پہ لگائے ہوئے تھے، کوئی رزلٹ نہ دے سکے، اس نے دلوایا۔ پھر ایک اور چیز جو میرے خیال میں 70 سال میں اگر کوئی یہ جمہوری حکومت آئی، سو کالڈ جمہوری حکومت، نہیں کی اس نے، وہ کیا تھی؟ اپنے منسٹرز کو کہا کہ پروگریس دکھاؤ، کیا کیا تم لوگوں نے، اتنے عرصے سے کیا کر رہے ہو، وزارت ملی ہے، رزلٹ کیا ہے تمہاری طرف سے؟ جس میں مجھے یاد ہے کہ اکثر سننے میں آتا تھا کہ مراد سعید بڑے زبردست نمبر لے رہے ہیں، اور واقعی ان کی منسٹری بہت زبردست جا رہی تھی۔ ان کی منسٹری میں وہ ادارہ جس کی کئی ایسٹ فضول پڑے ہوئے تھے، نہ یوز میں تھے اور پتہ نہیں کس کس کام میں تھے، ان کو استعمال کیا ادارے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے۔ پہلے کبھی کسی نے پوچھا تھا، کسی وزیر اعظم نے اپنے وزیروں کو پوچھا تھا، کام کے اوپر سوال کیا تھا، ان کو نمبر کام کے اوپر کارکردگی پہ دیے تھے؟ نہیں دیے تھے، وہ صرف نمبر تھے ٹی سی کرنے میں۔ کون واہ 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 واہ، کمال کر دیا سر، سر کمال کیا، سر بس، سر بس، سر یہ، ان کو نام ملتا تھا، ان پہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، کارکردگی پہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا کام خان صاحب کا، ہمیں اس ملک کو ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف لے کے جانا شروع کیا۔ FBR، ٹیکس، کتنی آبادی ہے ہماری، کتنے لوگ ٹیکس میں ہیں؟ بہت تھوڑے سے۔ کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ اور تھوڑے سے، بہت معمولی سے۔ اور دنیا آج کدھر جا رہی ہے؟ اپنے ہی ٹیکس پیئر کے ذریعے، اپنے ہی ٹیکس دینے والوں کے ذریعے
انہی کے ٹیکس کے پیسے کو لے کے اپنے ملک کو کتنا بہتر کر رہی ہے. وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ یہ بڑھایا جائے, اس کو بڑا کیا جائے ٹیکس نیٹ کو. کئی ٹولز یوز شروع کرنے کا پلان تھا, بہت سارے ٹولز, انفارمیشن کے ذریعے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے, آئی ٹی کے ذریعے. لیکن خیر نہیں ہوا یا کیا ہوا یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں. پھر ایک اہم چیز جو ہم لوگوں نے سنی نہیں, آنکھوں سے بھی دیکھی, ڈیولپمنٹ اور گروتھ, خاص طور پہ انڈسٹریل سیکٹر میں. ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی بہتر ہو رہی تھی اکانومی, انتہا. یہ میں اس کو ڈبل نمبر دینا چاہوں گا, میں ان کو ڈبل اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ ہم نارمل حالات میں نہیں تھے. خان صاحب کی حکومت شروع ہوئی تو تھوڑی دیر بعد کرونا آ گیا, ہر ایک چیز بند کر دی گئی, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں. اس بندے نے 2 زبردست کام کیے ایک ہی ٹائم پہ. کورونا کو بھی فیس کیا, اس سے بھی لڑا, ملک کو بھی بچایا, سب سے بڑھ کر ملک کی کارکردگی یا پروگریس کو نہیں رکنے دیا, اس کو بھی آگے بڑھایا. یہ بہت بڑا کمال تھا, بہت بڑا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں تھے. ایک اور بہت بڑا کام خان صاحب کا جو دلوں میں بھی بیٹھا ہوا, FATF سے میرے ملک کا جو سٹیٹس کا بیڑا غرق ہوا تھا, اس کو بہتری کی طرف لائے, اس کو بہتر کرنا شروع کیا. اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سی کسی کو کام کر لیا, 2 کالیں کر لی تو سٹیٹس بہتر ہو گیا ہمارا FATF میں, بلکہ بہت سارے ایفرٹ سے جڑا ہوا تھا وہ سٹیٹس کا چینج, سٹیٹس کی تبدیلی, بہت سارے ایفرٹ سے. اور ان لوگوں کی کارستانی یہ ہے کہ یہ لوگ اس پہ بھی بلیک میل کرتے تھے. ہم آپ کی بات مانیں گے, ہم اس چیز کو مان لیں گے, اس کو قانون بنانے دیتے ہیں, ہمارا نیب کے کیسز ختم کرتے ہیں, ہمیں یہ کر دیں, ہمیں وہ فیور دے دیں. یہ کرتے رہتے یہ لوگ. یاد رکھنا پاکستانیوں, بھولنا نہیں اس بات کو. لاسٹ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ابھی فی الحال آخری چیز میں آپ سے شیئر کروں. عمران خان کے دور میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے تھے, اور اس سے پہلے کتنے ڈرون اٹیک ہوتے تھے, کتنے لوگ زندگیوں سے جاتے تھے, کتنے خاندان کے خاندان زندگیوں سے جاتے تھے, نسلیں ختم ہو جاتی تھی. عمران خان کے دور میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے. کوشش کریں, میں نہیں بتا رہا اب آپ کو اس آخری پوائنٹ, بہت زبردست پروگریس اس فیلڈ میں بھی. آپ ڈھونڈیں زرداری کے دور میں کتنے تھے, نواز شریف کے دور میں کتنے تھے, اور اس سے پہلے کیا سچویشن تھی, یہ آپ ڈھونڈیے گا. یہ تھوڑی سی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک پل کی طرح نظر نہیں آتی. جو روڈ پہ پل بنا دیے جاتے ہیں نا, یا جو انڈر پاس بنا دیے جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کیا, اور اس پل کے اندر پھر آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو, سریے کے ٹھیکے, ریت کے ٹھیکے, سیمنٹ کے ٹھیکے, سٹیل, بجری, ایون کہ ورکر کے ٹھیکے, جو مزدور وہاں پہ کام کرتے ہیں, وہ کسی ایک ٹھیکیدار کو اگر مل جائے کہ اتنے 100 تم نے لے کے آنے ہیں, اتنے پیسے ہوں گے, اللہ بہتر جانے اس میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. 70 سالہ تاریخ میں یہ پل ایسا ہی نہیں بنے. ہم نے بہت ساری کاسٹ پے کی ہے. ایک کاسٹ وہ جو اس کے بنانے پہ لگی, ایک کاسٹ وہ جو کھانے والوں پہ لگی. تو یہ خان صاحب کی چند ایک چیزیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن مناسب لگی ہوگی, بلکہ شاید خان صاحب کو اگر دیکھا جائے تو بہتر لگی ہوگی, اور اگر 70 سالہ تاریخ کو دیکھا جائے تو بہت بہتر لگی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو چینل کو اپنی لسٹ میں ڈالنے کے لیے سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنے دوستوں سے بھی انفارمیشن شیئر کیجیے گا. تھینک یو.